ہمارے بولنے کے محتاج نہیں ہے ان کے کام. کوئی میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ تم نہ بھی بولو, تم نے ابھی آئندہ کچھ کہنا ہے, میرے اللہ کے پاس قوت ہے کہ وہ اس وقت بھی سن لیں. بالکل. فعیل عظیم علیم کریم حکیم, یہ سارے کلمات فعیل کے وزن پر ازل سے ابد کے اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں. ہاں ایک بات اور جو میں نے اس دن نہیں بتائی تھی, آج بتاتا ہوں. اگر یہ فعیل کا وزن منسوب ہو اللہ کی طرف تو وہاں انتہا اور ہو, اس کی ابتدا بھی کوئی نہیں, اس کی انتہا بھی کوئی نہیں. لیکن اگر یہی کلمہ کسی انسان کی طرف لگ جائے, اس کی طرف منسوب ہو, تو انسان فانی ہے, اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا. ممکن ہے کہ ایک آدمی زندگی کے 25 سال بدماشی میں گزار کر انتہائی نیک اور صالح ہو جائے, اس کے بعد وہ 25 اگلے سال بھی انتہائی نیکی کے گزار دے, 50 سال کا ہو گیا. عموماً 50 سال میں ایک بیماری لگتی ہے دوسری شادی کرنے کی, نظر بازی کی بیماری لگ جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتی, آپ ڈاکٹر ہیں, میں آپ نے میں بات کر رہا ہوں بھی کرتا ہوں. ایسے شخص کو شریف نبیل, اگر مرد کی طرف شریف ہے, یہ اپنے 25 سے لے کر 50 تک صرف شریف ہے, نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے. لیکن اللہ کی طرف منصوبہ تو پہلے بھی ہے اور آخر میں بھی ہے. تو میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ سمیع, سنتے تو آپ بھی ہیں, لیکن آپ کا سننا اللہ کے سننے جیسا نہیں ہے. کسی بھی ہستی کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ بھی ایسے سن لیتا ہے جس طرح اللہ سنتے ہیں, اس کا نام شرک. سن لیتا ہے, یہ نہیں کوئی بات نہیں سنتا. میرے ٹیلی فون آئے تو میں سن رہا ہوں, آپ نہیں سن رہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا جس طرح اللہ سن لیتے ہیں اس طرح میں سن سکتا ہوں؟ یہ فرق ہے. ان اللہ سمیع, سامع فاعل اس نے سنا, فاعل اس نے کام کیا, سامع سنا. ازل سے ابد کے سننے والے یہ صرف بھی اللہ کی ذات ہے. علیم, یہ تو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا. جاننے والے نہیں کہ غلط, کیا معنی ہے؟ ازل سے ابد کے جاننے والے, اور یہ صرف بھی موصوف کی ذاتی ہے. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ میں آپ کو آج کلمہ علیم پڑھا رہا ہوں, کیا میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے میرے اللہ کو پتا نہیں تھا کہ خاور بٹ اتنے بدر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ ان افراد کو کلمہ علیم پڑھائے گا؟ عالم جو ہوتا ہے اس کا علم تجربوں, مشاہدوں اور استادوں کا محتاج ہوتا ہے, اور علیم ان سب کا محتاج نہیں ہوتا, اس کا یہ صرف ذاتی ہے. میں آپ کو بات سمجھا سکا کہ آپ نے پھر بھول جانا. میں نے ابھی پوچھا نا فولان کے کیا معنی ہیں یا رحمان کے کیا معنی ہیں, تو بچپن سے جو پڑھ کے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا کوئی بتانا ہے. اس بار بھی روتے مر گیا ہے کہ یہ طرز توہن پہ اڑ جاتے ہیں. رحمان طوفان, یہ جب تلک طرز توہن پہ اڑنا نہیں چھوڑیں گے اور نئی طرز کو اپنانا نہیں شروع کریں گے, ایڈوانسمنٹ کے کوئی بھی باب کھل سکتا ہے؟ نہیں, کوئی چانس نہیں, کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. ان اللہ سمیع علیم, ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں, تو یہ صرف یہ اللہ کی ذات ہے. ترجمہ کیجیے. بے شک ڈاکٹر صاحب آپ اور سرخ جنہوں نے پہنی آپ دونوں شاید میری اس کلاس میں نہیں تھے
جب میں نے بتایا تھا کہ جب آپ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر کہیں پر دباؤ ڈال دیتے ہیں تو اسپائنل کارڈ کے اندر جو ویو چل رہی ہے، جو دماغ کو کرٹ دے رہی ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نیند آ جائے گی۔ یہ میں نے مہذب زبان میں سمجھایا تھا۔ ویسے دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ کلاس پڑھنے کے آداب ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تو قرآن حکیم ہے نا، آپ بایو پڑھیں، اناٹمی پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، یہ الہی علم ہے جس کی آپ تصویر کرتے ہیں، اس کو پورے ادب کے ساتھ پڑھیں۔ علم اللہ کی عطا ہے، اور یہ جو پیچھے اس طرح کر کے بیٹھنا ہے، یہ تماشبین بیٹھے جملہ تو بے شک سخت ہے، ہو سکتا ہے کام آ جائے۔ یہ بڑی لوز ہے جو بیک ہے، اللہ کی قسم کھا کہتے ہیں وہ لوز بیک کی بات نہیں ہے، عزم کمزور کی بات ہے، حوصلوں کی کمی کی بات ہے۔ کیوں؟ سہارا ڈھونڈتا ہی وہ ہے جس کا عزم کمزور ہوتا ہے، اور آپ نے سہارے کو تلاش کیا تو پیچھے وہ آپ کو لے گیا، اور پوری قوم سہاروں کی تلاش میں آج مر گئی۔ سہارے نہیں گئے۔ ترجمہ کیجیے جی، پورا ترجمہ کرنا ہے جی۔ بے شک ہماری زبان بڑی کمزور ہے، اس کمزوری کا ہم اعتراف کرتے، اس لیے کہتے ہیں اللہ سمیع علیم ہے۔ پورا ترجمہ کر دیجیے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا کیا معنی ہے ایوہا، تو تاکہ پتہ ہے الذین آگے آیا ہے، الف آیا تب الذی ایوہا آ گیا ہے، مونس ہوتا تو ایتھا آ جاتا۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایک کلمہ بولتے ہوئے آگے پڑھیں گے تو تب معنی سمجھ آئیں گے، ورنہ تو رٹنا ہے بولے بولے سب بولے، میرے آواز سب بے شک اللہ ازل سے ابد تک سمیع علیم، سننے والا جاننے والا۔ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ اسے فرض سمجھ کے پڑھا ہے، اللہ نے جزائے خیر دے، اور کچھ نے اسے فرض کفایہ سمجھتے رہے ہیں، جنازہ جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا کہ میری بجائے میں ہمسائے نے پڑھ لیا، فرض کفایہ ادا۔ دیکھیں جی یہ پڑھنے سے کتنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب دل کو یہ پڑھ لے تو اس کو اس کا ترجمہ دیا جائے، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، سیدھا سیدھا سمجھ آیا۔ کم سے کم 1300 کے قریب آیات سمجھ آتی ہے صرف اتنے جملے۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے حضور پیش کرتے اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اپنی اپنی غلطیوں کا خود جائزہ لینا ہے کہ مثلا ایک صاحب ہیں، نام لیے بغیر، وہ ترجمہ کر رہے تھے بین یدی اللہ و رسول، تو بین یدی اللہ اور رسول کیا کہ سامنے کا جملہ استعمال کیا کہ کہاں سے آ گیا، بین یدی اللہ و رسول ہی اس ایک مذکر، انہوں نے ہی کے پورے معنی اس میں سے چھوڑ دیتے۔ دیکھیں یا یہ تو 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا ہے۔ امن ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لا ہوتا ہے، مقدم بھی ہوتا ہے، قدم بھی ہوتا ہے، بینا بھی ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے،
رسول بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی ہوتا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے، انا یہ تو بار بار آنے والا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے، سما بھی اور یہ سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تو خدا لگتی کہ یہ آسان ہے کہ مشکل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کر دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ان کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے؟ ہم نے آسان کر دیا. اور اللہ کو پتا تھا کہ لوگ پنجابی اور سندھی اور بلوچی بھی ہوں گے، بالکل جرمن اور فرانسیسی بھی ہوں گے. سب کے لیے کہا، سب کے لیے بتاؤں میں. اور اسی دن تو آپ نے مجھے کہنا ہے کل سے نہ آ جی. میں نے اپنا کام کر دیا ہے. اب یہ کام پریس کا ہے، وہاں چھپ رہا ہے، چھپ جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ میں نے عرض کیا اگر میرے پاس ہوں بھی تو 3 آیات کی کمپلیشن سے پہلے میں آپ کو نہیں، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ 3 آیات کے مکمل ہوتے ہوتے انشاءاللہ وہ کتاب آ چکی ہے. میرے پاس پہلی موجود ہے لیکن اس میں نے تبدیلیاں کی. ان تبدیلیوں کے بعد کتاب ہوتی وہ ہے جو اس کے اندر آپ کم سے کم کوارٹرلی نہیں تو 2 کوارٹرز کے اندر ایک دفعہ تو کم سے کم اس کے اندر ترامیم کرے. علم تو روز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر وہ اس کی تبدیلیاں آنی چاہیے. ہر روز اپڈیٹس آ جاتی ہیں کمپیوٹر پہ جو بھی ہوتا ہے نا مٹیریل اس کی. بدقسمتی سے باقی سب آتے ہیں، یہی نہیں ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا. جا کے معنی وہ یہاں کے بنی ہے، ایوہا کے معنی ایتوہا کے معنی بھی وہ کلمہ جو الف لام سے شروع ہوگا اس سے پہلے ایوہا یا ایتو حروف ندا ہیں. کسی کو پکارنے کے لیے ہم اپنے منہ سے آوازیں جو نکالتے ہیں اے ارے ابے اوے نی، وہی آوازیں ہیں جو عرب یا ایوہا اور ایتوہا کہہ کے نکالتا ہے. یا خبیب مرد ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو یا ہی کہے. الف لام لگا ہو تو مؤنث ہو تو، اور بات بہت زیادہ اہم ہو تو یا بھی ساتھ لگ جاتا ہے. اور جب میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے تو آپ نے یہ نہیں مجھے بتانا، میں نے پوچھنا یا ایوہا کٹھا کیوں آ گیا تو آپ نے بہت اہم بات ہے جس کے لیے بہت اہم جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے اسلامی کانسٹیٹیوشن کے دفعہ نمبر 1 کی شق نمبر 1. اس سے زیادہ کوئی اہم بات ہو سکتی ہے؟ جی. اسلامی دستور کی دفعہ نمبر 1 اس کا جز نمبر 1 پہلا پڑھا ہے، آج جز نمبر 2 پڑھا. ہمارے دین کی ابتدا ہی یہیں سے. الذین آواز نہیں آ رہی، وہ ہیں آپ کے اندر جو پہلے نہیں تھے آج آئے ہیں، تو ان کو بھی یاد دلانا ہے کہ الذین کیا معنی ہے. تو وہ آپ بولیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. وہ سب لوگ الذین کی مفرد پڑھی تھی الذی، الذی کے معنی جو ایک شخص، الذی کی مؤنث پڑھی تھی الذی جو ایک مؤنث.
اللہ تھوڑے سے بدل جائیں گے، مؤنث سیکھیں گے. اللہ جو سب آمنو پہلے بھی پڑھا تھا پھر آ گیا. آمنا جو ایک شخص ایمان آیا، اور واو الف جو سب واو الف واو نون یا نون کس بات کی علامت؟ جمع جمع کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ والی آمانا جو ایمان وہی وزن ہے. وہ اس ایک ذکر نے کام کیا. آمانا وہ ایک شخص ایمان لایا. اور واو الف لگ گیا ہے. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ ایمان لائے، اہل ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، اور جو مومن میں کہیں گے لا. اس کا ماتا ہے نہ کرنے کا، نفی بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے. دونوں کام ہے. سیاق و سباق خود بتائے گا کہ یہاں نفی کرنی ہے. لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. لا تذهب، مت جاؤ. لا تجلس، مت بیٹھو. لا جواب، لا تدار، لا زوال، بے شمار کلمات ہیں جن سے پہلے لا لگتا ہے. لا ترفعوا، یہ دیکھیے کلمہ کیسے بنا ہے. تا جمع رفع جمع سب سے پہلے کلمہ جو ہے، جو آپ کی پہچان جس کی ہو گئی ہوئی ہے، وہ سامنے کیا نظر آیا ہے؟ ابھی تیری جمع کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ کسی کلمے کے شروع میں تے آ رہے، کلمہ لکھا ہوا ہے اس کے شروع میں تے لکھا ہوا. جس طرح تقدموں کے شروع میں تے، جس طرح ترفعوں کے شروع میں تے. کلمہ تا، یا کلمے کے آخر پہ کاف زبر کا لکھا ہو، یا کاف سے کی لکھا ہو. کلمے کے آخر پہ جڑا ہوا کلمے کے ساتھ لکھا ہو کاف سے کی، یا کلمے کے آخر پہ کما لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کم لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کننا لکھا ہو. کا، کی، کما، کم، کن کیا ہے؟ یا تننا لکھا ہو، یا تم لکھا ہو. تا کلمے کے شروع میں لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کا، کی، تم لکھا ہو. اس سب کے معنی تم ہی ہوتے ہیں. جو اردو کا کلمہ تم مشکل ہے. سارے کے سارے شروع میں تے ہی ہوگا. جہاں آئے جہاں تے آئے اس کو مطلب اس کے برابر ہی سارے نہیں. میں اس کے اندر جو پڑھا کرنا ہے وہ ابھی پڑھانے لگا ہوں. یہ تو آسان کرنے کے لیے آپ کو کا اس کا مطلب